آج فچ ریٹنگ ایجنسی ہے اس کی رپورٹ آئی اور وہ 18 ماہ اس حکومت کو دیکھ رہی ہے. عمران خان صاحب کو بہت جلد جیل سے باہر آتا نہیں دیکھ رہی ہے، مگر 18 مہینے کے بعد بھی الیکشن نہیں دیکھ رہے. ان کا خیال ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ پاکستان میں آ سکتا ہے. ہمارے ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب موجود تھے. وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ملک ایک کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف جا سکتا ہے جس طرف صورتحال جا رہی ہے. آپ کو بھی کیا اس بات کا خدشہ نظر آ رہا ہے اس وقت؟ بالکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ انہی کی حرکتوں کی وجہ سے یہ کام ہونے جا رہا ہے. یہ ہر غیر آئینی حرکت کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کر رہے. یہ خود کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن کی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں. جو موجودہ حکومت ہے، ایک تو ان کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں. تو یہ سارے لوگ وہ ہیں جن کو کوئی کسی قسم کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، اور اب وہ مزید آئینی الجھاؤ میں ڈالے جا رہے ہیں قوم کو، اور اس سے آئینی بریک ڈاؤن کا پورا خطرہ ہے. جب تک ہر ادارہ اپنا کام آئین کے مطابق نہیں کرے گا تب تک آئین نہیں چل سکتا. اور یہ جب سننے میں آتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا پچھلے مخصوص رشتوں پر فیصلہ ہوا ہے، یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد نہیں کریں گے. کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے ملک میں جوڈیشل سسٹم بلکہ سارا کانسٹیٹیوشنل سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. ویسے حکومت ابھی یہ ایگزیکٹلی نہیں کہا کہ عمل درآمد نہیں کریں گے. ریویو میں وہ ضرور گئے اور تنقید کر رہے ہیں فیصلے پر، مگر ظاہر ہے عمل درآمد تو ہر حال میں کرنا پڑے گا. یہ آپشن نہیں ہے حکومت کے پاس کہ عمل درآمد نہ کرے. الیکشن کمیشن کے اجلاس بھی ہو رہے ہیں. آپ کو کیا یہ خدشہ لگ رہا ہے کہ عمل درآمد ہی نہ ہو اس فیصلے پر؟ یہ بات ہوا میں اڑائی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ ہم نہیں کریں گے، لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ کی بات بالکل درست ہے، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں. لیکن جب ہم پچھلے سال کا ریکارڈ دیکھتے ہیں، جب 14 مئی کو پنجاب کے الیکشن کا حکم دیا تھا اس وقت سپریم کورٹ نے، تو اس پر یہی پرائم منسٹر صاحب تھے اور انہوں نے اس پر عمل درآمد نہیں کیا اور کھل کے کہا تھا کہ ہم نہیں گئے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد. تو ان کا ریکارڈ بہت خراب ہے شہباز شریف صاحب کا اور ان کی حکومت کا، کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے جو ان کو نہیں منظور ہوتے ہیں یا ان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتے تو وہ ان فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کرتے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. صاحب اب آپ کی جماعت نے ظاہر بہت سارا مشکل ٹائم دیکھا، اب جبکہ عدالت سے بھی فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی قسم کا کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن اگر ہوتا ہے تو آپ کا بہت زیادہ بڑا نقصان ہے؟ پبلک میں سپورٹ آپ کی جماعت کے لیے موجود ہے، اس لیے کیا آپ چاہیں گے اگر پارلیمنٹ میں آپ آتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے انگیجمنٹ کی طرف بڑھا جائے اور اس بریک ڈاؤن کو روکا جائے یا کسی بھی قسم کے ایسے سیٹ اپ کو روکا جائے جس کی وجہ سے آپ کا زیادہ بڑا نقصان ہو؟ دیکھیے، بات نقصان کی نہیں ہے، نقصان تو قوم کا نقصان ہوگا. ہمارا سب سے پہلا جو پریفرنس ہے وہ اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک میں آئین کی قرآنی لانا ہے. پارٹیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، بے شک میری پارٹی ہے اس وقت مظلوم ہے، اس پر زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ اس ملک میں آئین کی عملداری کو بچانا ہے. اور یہ یہاں ہم پارٹی لائن سے ابو سوچ رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے کہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان سے نیگوشیٹ کریں، لیکن کس طرح نیگوشیٹ کریں؟ ان کا کام ہی نہیں ہے یہ کہ سیاست میں کسی قسم کی بھی مداخلت کی جائے. ان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ جبکہ ملک کے اندر ٹیررزم بڑھ رہا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پوری توجہ نہیں دی جا رہی اس طرف. تو جب ادارے اپنا کام چھوڑ کے دوسرا کام شروع کر دیں گے تو پھر آئین کے مطابق عملداری نہیں ہوگی. تو ہماری یہ سب سے بڑی جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ حالات کس طرف لے جائے جا رہے ہیں جس سے ملک میں آئینی عملداری پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہو رہی ہے.